صلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے مخصوص بندے تمام مخلوقوں کا درد رکھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت کے کچھ پاک اور مخصوص بندے ایسے ہیں جو ہر وقت وحدہ لا شریک کی مخلوقوں کی فکر میں لگے رہتے ہیں، جو ہر طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ وحدہ لا شریک کی جتنی بھی مخلوقیں ہیں وہ سلامتی کے ساتھ رہیں، ہدایت کے ساتھ رہیں، اللہ سے جڑ کر رہیں، اللہ کے بن کر رہیں، چاہے وہ موذی جانور ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نیک بندے کسی کی تکلیف کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ جس طریقے سے ماں باپ اپنے کسی بھی بچے کی تکلیف کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، چاہے وہ بچہ فرمانبردار ہو یا نافرمان ہو، اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندے اللہ کی مخلوقوں میں سے کسی بھی مخلوق کو پریشان دیکھنا نہیں چاہتے۔ اللہ کے نیک بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ہر دور کے اندر کچھ ایسے بندے ہوں گے جو ابدالین، اخیارین، اقطاب اور صاحب ارشاد ہوں گے، کیونکہ یہ چیز اللہ رب العزت انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے کہ جن کے دلوں میں تمام مخلوقوں کا درد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقوں کا درد لیے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقوں کے درد کو لیے ہوئے تھے۔ صرف امت مسلمہ ہی کا غم نہیں تھا، پوری امت کا غم تھا۔ ایک امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک امت مسلمہ ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، امت مسلمہ ان کو کہا جاتا ہے جو ایمان لا چکے ہیں، اور امت محمدی میں سب ہی داخل ہیں، چاہے وہ یہود النصارہ ہوں، کافر و مشرک ہوں، انسان اور جنات ہوں، دیگر تمام مخلوقات ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، تمام کافرین، مشرکین اور دیگر تمام ہی مخلوقوں کے لیے سجدے میں روتے تھے، یہاں تک کہ اپنے سخت ترین دشمن ابو لہب، ابو جہل وغیرہ کے لیے مرنے کے وقت تک اسی فکر میں لگے رہے کہ ایمان میں داخل ہو جائیں۔ جو بدترین سے بدترین دشمن تھے، آخری دم تک سبھی کے لیے روتے رہے، ہر طرح سے آخری وقت تک پوری کوشش کرتے رہے کہ سبھی لوگ ایمان میں داخل ہو کر دونوں جہان میں کامیاب ہو جائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اخلاق دیکھیے کہ کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مخلوقوں کا درد ہوگا، کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل امت کے لیے درد اٹھا رہا ہوگا۔ اگر اللہ سے محبت ہوگی تو اس کی مخلوقوں سے بھی محبت ہوگی۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے اہل و عیال سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اگر اس کی اولاد، اس کے جوتوں، اس کے کپڑوں سے محبت نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس سے بھی محبت نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی پہچان یہ ہے کہ آپ کی سنتوں پر عمل کرتا ہو۔ اللہ سے محبت کی پہچان یہ ہے کہ اس کے احکام پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوقوں کا درد بھی اس کو۔ ہر کسی سے محبت کی پہچان یہ ہے کہ اس کی ہر چیز سے محبت ہو۔ ہم تو اپنے حضرت کے یہاں حاضر ہوتے تھے تو حضرت کی عدم موجودگی، تشریف فرما نہ ہونے کے وقت میں آپ کے نالین شریف کو دیکھ کر ہی تسلی لے لیتے تھے۔ حضرت کی ایک جوڑی نالین شریفین ایسی تھیں جو حضرت کی خانقاہ کے ایک کونے میں ہر وقت ضرورت کے لیے رکھی رہتی تھی۔ ہم تو ان کو دیکھ کر ہی باادب ہو جاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے یہ بھی حضرت جی ہی کے۔ بہرحال جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی تمام چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ اگر ہم کو اللہ سے محبت ہے تو ہمیں اس کی ہر چیز سے محبت ہوگی، ہر مخلوق سے محبت ہوگی۔
کیونکہ تمام مخلوقین اللہ رب العزت ہی کی بنائی ہوئی ہیں۔ تمام مخلوقوں کا خالق اور مالک وہی اللہ ہے جس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، جب تک اللہ کی تمام مخلوقوں کا درد ہمارے سینوں میں نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم ایمان کامل کو نہیں پہنچیں گے۔ ایک ابدال کا واقعہ، ایک اللہ کا ولی تھا، جنگلوں سے گزر رہا تھا۔ وہ اللہ سے یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ اپنے کسی نیک بندے ابدال کی زیارت کرا دے کہ اس کی زیارت کا سرما میں اپنی آنکھوں میں لگا دوں۔ اس کے دل میں یہ خواہش تھی، وہ چلا ہوا جا رہا تھا، اس کو ایک ندا آئی کہ اللہ کے وہ نیک بندے جن کو اقطاب اور ابدال کہا جاتا ہے، ان کا طریقہ عمل کیا ہوتا ہے؟ ان کا طریقہ عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی تمام مخلوقوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تمام انسان اور جنات کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ اللہ کا ولی ابھی کچھ دور چلا تھا کہ سامنے ایک درخت تھا، اس کے پتے بڑے گہرے اور گھنے تھے، ان میں سے ایک گردن نمودار ہوئی جو اس دعا کا ورد کر رہی تھی، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم خیر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اعفو عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دعا کو پڑھ کر اور یہ کہہ کر جب تک انسان ایسا نہ ہو جائے وہ قطب اور ابدال نہیں بن سکتا، وہ گردن غائب ہو گئی۔ اس دعا میں امت مسلمہ کا ذکر نہیں ہے۔ اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمد میں غیر مسلم انسان جنات سبھی آ گئے۔ اللہم اصلح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی سبھی آ گئے۔ اللہم خیر امت محمد، اس میں بھی سبھی آ گئے، چاہے وہ مسلم غیر مسلم کوئی سی بھی مخلوق ہو اور چاہے وہ کہیں پر بھی موجود ہو۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی غیروں کے لیے بھی پسند کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی پہچان کیا ہے؟ تو فرمایا کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرے وہی غیروں کے لیے پسند کرے، اور جب تک یہ نہیں ہوگا مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہوگا۔ مگر آج اس کے برعکس معاملہ ہے، اپنے لیے کچھ پسند ہے، غیروں کے لیے کچھ پسند ہے، اپنے لیے اچھی دعائیں مانگتا ہے، غیروں کے لیے ہلاکت کی دعائیں مانگتا ہے۔ کیا حق ہے تجھے کسی کے لیے ہلاکت کی دعا مانگنے کا؟ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ تو غیروں کو بھی اچھی دعاؤں سے یاد رکھتے ہیں۔ اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا تو اپنی زبان کو خاموش رکھو، غیروں کے لیے غلط الفاظ نہ نکالو۔ یہاں تک آتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی کے لیے غلط الفاظ نکالتا ہے، اگر وہ ان الفاظ کا مستحق ہوتا ہے تو 10% اس پر پہنچتا ہے، 90% لوٹ کر خود اسی پر آتا ہے، اور اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو 100% لوٹ کر اسی پر آتے ہیں۔ اس لیے اپنے کو اس سے بچاؤ، تمہیں کسی کے لیے بد دعا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی حضرت نوح علیہ السلام کو محبوبانہ تنبیہ۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کے لیے بد دعا کر چکے اور پوری قوم ہلاک ہو گئی، صرف وہی لوگ باقی رہے جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہ بچی جہاں پانی نہ پہنچا ہو۔ دنیا میں ایک یہی وقت ایسا آیا ہے کہ پوری دنیا نے پانی دیکھا ہے، ورنہ کچھ علاقے اور خطے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس کے علاوہ کبھی پانی کا قطرہ بھی نہیں دیکھا۔ پہاڑوں میں، غاروں میں، سب جگہ پانی تھا۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے اونچا پہاڑ تھا اس کے اوپر بھی 7 ہاتھ پانی تھا۔ کشتی نوح جودھی پہاڑ پر ٹھہری، جب وہاں سے نیچے آئی
تو وحدہ لا شریک کے قرب میں کچھ کمی محسوس ہونے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام بجھے بجھے سے رہنے لگے۔ ایک دن ندائی، اے نوح تم خاموش کیوں رہتے ہو؟ افسردہ سے کیوں رہتے ہو؟ غمگین کیوں نظر آتے ہو؟ عرض کیا کہ آپ کے قرب میں کبھی محسوس کرتا ہوں۔ ارے عارفین جو ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے جو ہوتے ہیں، ان کا دل یہ بتلا دیتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے کتنا قریب اور کتنا دور ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام اور ان کے سچے متبعین جو عارفین ہیں، ان کے لیے اس سے بڑھ کر پریشانی نہیں کہ ان کو محبوب سے دوری ہو اور وہ دوری کو قیامت سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے، اے نوح علیہ السلام مٹی کے برتن بناؤ۔ روایت میں آتا ہے کہ 6 مہینے تک آپ نے برتن بنائے، بڑے بڑے خوبصورت برتن بنائے۔ وہ نبی کے بنائے ہوئے برتن تھے۔ نبی اچھا اور ان سے زیادہ اچھی چیز بنانے والا کون ہو سکتا ہے؟ 6 مہینے تک برتن بناتے بناتے انبار لگ گیا۔ پھر حکم ہوا کہ نوح ان کو توڑ دو۔ آپ نے تعمیر حکم ان کو توڑ دیا۔ عرض کیا یا اللہ اب کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بس اب رہو اور زندگی گزارو۔ عرض کیا یا اللہ 6 مہینے تک محنت کی، پھر ان کو توڑ دیا، اس کا تو کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آیا، مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہی آتی ہے، اے نوح تجھ کو اپنے مٹی کے برتنوں کے توڑنے نے اور 6 مہینے کی محنت کے ضائع ہونے پر رونا آ گیا، اور تو نے بد دعا کر کے میری مخلوق کو ہلاک کر دیا، کیا اس سے مجھے تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ نافرمان تھے تو میرے ہی تھے، تیرا کام تو دعوت دینا تھا، کون ایمان لائے کون نہ لائے یہ تیرا کام نہیں تھا، یہ ذمہ داری آپ کی نہیں تھی، آپ کو بد دعا کرنے کا کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام سجدے میں گر گئے، گریہ زاری کرنے لگے، اپنے محبوب کو منانے اور اس کے سامنے توبہ استغفار کرنے لگے۔ اگرچہ یہ بد دعا کرنا گناہ نہیں تھا، ان حالات میں جائز تھا، مگر پھر بھی آپ کی شائن شان یہ بات مناسب تھی کہ آپ بد دعا نہ کرتے۔ جیسا کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ زخم کھا کر بھی دعائیں ہی دی، بد دعا کا کوئی لفظ آپ کی مبارک زبان پر نہیں آیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے لیے بد دعا نہ کریں، ہم غیروں کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے، تمام انسان اور جنات کے لیے، یہاں تک کہ خداوند قدوس کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، پنچھی پرند چوپائے سانپ بچھو اور دیگر سبھی چیزوں کے لیے ہم اچھے اچھے الفاظ، اچھی اچھی دعائیں استعمال کریں، کیونکہ تمام مخلوقین وحدہ لا شریک ہی کی بنائی ہوئی ہیں، اللہ کو سبھی سے پیار ہے۔ تمہارے کسی کے گھر میں اگر ایک ہاتھ کا پنکھا ہے یا ایک جھاڑو اور سوئی ہے تو تمہیں اس سے بھی پیار ہے۔ کوئی بھی چیز تمہارے گھر میں کہیں پڑی ہوئی ہے تمہیں اس سے بھی پیار ہے۔ ارے کسی نہ کسی مقصد کی جھاڑو ہے، کسی نہ کسی مقصد کا پنکھا ہے۔ ارے اس طریقے سے اللہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں کسی نہ کسی مقصد کی تو ضرور ہیں، اس لیے اللہ کو سبھی سے محبت ہے، پیار ہے، ہمیں بھی ہر چیز سے محبت اور پیار ہونا چاہیے۔ خنزیر کو دیکھنا گناہ نہیں، اس کو برا سمجھنا گناہ ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت خنزیر کو دیکھنا گناہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، خنزیر کو دیکھنا گناہ نہیں ہے، خنزیر کو برا سمجھنا گناہ ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ نے بنایا ہے، اس لیے برا نہیں ہے۔ تم اس کو دیکھ کر یہ تصور کرو کہ میں بھی اس کی جگہ ہو سکتا تھا، اللہ نے اس کو بنایا ہے تو اس کا بھی کوئی مقصد ہے، جیسے ہمارے گھر میں اگر چوہے دان ہے تو اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ منہ سے چوہوں کو پکڑے گا۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ہو سکتا ہے ایسی چیزوں کو، زہریلی چیزوں کو چوسنے والا بنایا ہو، یہ راز تو اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے اس کو برا مت سمجھو، پتہ نہیں اس کے ہونے سے کتنی بیماریاں دور ہیں،
کتنے گندے جراثیم جو ہم تک پہنچتے ہیں ان کو چوس رہا ہے، اور ہم نہ جانے کتنی بیماریوں سے دور ہیں۔ کتے کو پانی پلانے سے فاحشہ عورت کی نجات۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کے جو خاص بندے ہیں، ان کے جو پیارے بندے ہیں، اس کے جو محبوب بندے ہیں جن کو اللہ پیار کرتا ہے، اللہ رب العزت نے تمام مخلوقوں کا پیار ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ایک فاحش عورت تھی، پیشہ ور تھی، ایک روز چلی جا رہی تھی، راستے میں ایک کتا پڑا تھا، پیاس کی وجہ سے جس کی زبان نکلی ہوئی تھی، قریب میں کنواں تھا۔ اس عورت نے اپنے پیر کا موزہ نکالا اور اپنے دوپٹے میں باندھا، اس کو کنویں میں ڈالا، پانی نکال کر اس کتے کے منہ میں ڈال دیا، اس کی نجات کا وہی سامان ہو گیا۔ تم کیوں کسی کو برا سمجھ رہے ہو؟ کتے کو پانی پلانے سے اس فاحشہ عورت کی نجات ہوگی۔ اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے عزیزو، اچھے لوگوں میں بنو، احسان کرنے والوں میں بنو۔ اللہ فرماتا ہے میں احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوں، جو میری مخلوقوں پر احسان کرتے ہیں، میری مخلوقوں پر رحم کرتے ہیں، میری مخلوقوں کا خیال رکھتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں۔ جو میری مخلوقوں کا درد رکھتے ہیں، میں ان کا درد رکھتا ہوں۔ جو میری مخلوقوں کا دھیان رکھتا ہے، میں اس کا دھیان رکھتا ہوں، اور میں ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ صاف کہہ رہا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، ترجمہ، بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے اور لوگوں کے ساتھ ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، بہت سے لوگ کتے بلی کو بند کر کے مارتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بس اتنا آتا ہے کہ کتے کو مت پالو، لیکن یہ نہیں آتا کہ تم کتے کو مارو۔ آپ اپنا دروازہ بند رکھیے، دروازہ کھلا مت چھوڑیے، اس سے وہ تمہارے گھروں میں نہیں داخل ہو پائیں گے۔ دروازہ کھلا چھوڑنے سے گھر کی خیر و برکتیں ختم ہوتی ہیں، فرشتوں کی آمد و رفت ختم ہوتی ہے، روزی کی برکت ختم ہوتی ہے، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے جنم لیتے ہیں۔ دروازہ بند کرنے کے بڑے فوائد ہیں، اس سے گھر میں شیاطین بھی نہیں آئیں گے، شرور بھی نہیں آئیں گے، کتے بھی نہیں آئیں گے۔ میرے عزیزو، خدا کی مخلوقوں پر رحم کرو، خدا کی مخلوقوں کا درد اپنے اندر رکھو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ وہ انسان گھنے پیڑ کے اندر خدا کی مخلوقوں کے لیے دعا مانگ رہا ہے، اللہم اغفر لی امت محمد۔ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو اس کی مخلوقات کا درد پیدا کرے۔ یہ دعا ابدالی ہے، جو ابدالین ہیں اس دعا کو ہر روز کم از کم 3 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ خدا کی مخلوقوں کے لیے رحم کی، احسان کی، مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تم بھی اگر اللہ کے اچھے بندے بننا چاہو، اگر اللہ کے قریب پہنچنا چاہو، اگر اللہ کا درد پیدا کرنا چاہو، اپنے محبوب کے خاص بننا چاہو، تو خدا کی مخلوقوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنے لگو، ان کے ساتھ احسان کرنے لگو، پھر انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری ان باتوں کو پسند کر کے اپنا قرب نصیب فرما دے گا۔ یہ دعا جو میں نے پڑھی کبھی آپ لوگوں نے سنی، 1000 بار سنی ہوگی۔ یہ ابدالی دعا اللہ رب العزت انہی لوگوں کو یاد کراتا ہے، انہی لوگوں کو یاد بھی رہ جاتی ہے جن کو اللہ رب العزت پیار کرتا ہے، ورنہ یا تو یاد نہیں ہو پاتی، اور اگر یاد ہو جاتی ہے تو پڑھنا بھول جاتا ہے۔ جو ابدال ہیں وہی اس کا ورد کر سکتے ہیں، وہ اللہ کی تمام مخلوقوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اللہ کی تمام مخلوقوں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کی تمام مخلوقوں کے لیے خیر کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو،
خدا کی تمام مخلوقوں پر رحمت اور محبت کا معاملہ کرو، نرمی کا معاملہ کرو۔ جو شکاری جانور ہیں ان کا شرعی طریقے پر بس شکار کرنا ہی جائز ہے، ان کا تڑپانا یا بغیر شکار کی نیت کے ان کو نشانہ بنانا، ان پر نشانے کی مشق کرنا حرام ہے۔ جن جانوروں یا پرندوں کا شکار سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرو گے تو حلال ہوں گے۔ اگر ان کو تڑپاؤ گے اس کا حساب دینا ہے کہ اگر کسی کو تڑپا تڑپا کر مارو گے، کسی کا بازو کاٹ کاٹ کر مارو گے، پیر کاٹ کر کر مارو گے، چوک چوک کر مارو گے اور تکلیفیں دو گے، وہ تمہارا دامن پکڑے گا۔ ایسا کرنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ شکار کا بتلا دیا اسی طریقے سے شکار کر لیجئے، اسی طریقے سے اس کو ذبح کر لیجئے، حلال ہے اور ثواب بھی ہے۔ لیکن اگر تم نے کسی پرندے یا چرندے کا جھٹکا کر دیا اس کا بھی تمہیں حساب دینا ہے کہ مسلمان ہو کر اس نے جھٹکے سے میری گردن کاٹی، جیسا کافر لوگ جھٹکا بولتے ہیں، یعنی ایک دم سے گردن الگ کر دینا، اس کو ذبح نہ کرنا۔ خداوند قدوس کی کسی بھی مخلوق پر تم کو ظلم کرنا جائز نہیں۔ ہاں، سانپ اور بچھو تم کو ستا رہے ہیں، تمہارے راستوں میں آ رہے ہیں، تمہارے گھروں میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں تم مار دو، نہ کہ ان کی کھوج میں لگ جاؤ، ان کے بلوں میں گھسنے لگو، جنگلوں میں جا کر کھدائی شروع کر دو، رات دن تمہاری یہی فکر بن کر رہ جائے، اپنا قیمتی وقت ادھر لگانے لگو۔ میں رحمت کا نبی بن کر آیا ہوں، زحمت کا نہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے جو مخصوص بندے ہیں جنہیں اللہ نے پیار کیا ہے، اللہ نے انہیں تمام مخلوقوں کا ورد نصیب فرمایا ہے، درد نصیب فرمایا ہے، اور وہ سب کے لیے دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ تو اپنے محبوب سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ اگر کوئی میرے ساتھ گستاخی کرے، بے ادبی کرے، تکلیف پہنچائے تو اس کی پکڑ نہ کریے، یعنی غلطی کرنے والوں کو پہلے ہی معاف کر رہے ہیں۔ غور کیجئے، ذرا گہرائی اور ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارکین خون میں تربتر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خون بہ رہا ہے، فرما رہے ہیں کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، یا اللہ تو ان کو معاف فرما دے۔ دیکھیے یہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، برداشت کر کے دعائیں کی جائیں۔ آج اگر کسی نے کسی کو معمولی سا کچھ کہہ دیا تو اس کے اور اس کی نسلوں تک کے لیے بد دعائیں کر دیتے ہیں۔ ارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ آ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں شہر طائف کو پیس دوں۔ آسمان کا فرشتہ آ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے پتھر برسا دوں، مگر ہائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، میں رحمت کا نبی بن کر آیا ہوں، زحمت کا نبی بن کر نہیں آیا۔ اور ظالموں کے لیے بخشش کی دعا فرمائی، ہدایت کی دعا فرمائی، اللہم اہدنی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت نصیب فرما کہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ دیکھیے دشمنوں کے لیے دعائیں ہیں، ان کی طرف سے عذر بھی بیان فرما رہے ہیں کہ بیچارے جہالت میں ہیں، مجھے پہچانتے نہیں ہیں، تو ان کو معاف فرما دے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمول ہے تو پھر ہمیں تمہیں کیا حق ہے ہم کسی کو پر دعائیں دیں، کسی کے لیے برے الفاظ نکالیں؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی واقعی دشمن ہے، موذی دشمن ہے تو اس سے چوکس رہیے، اس کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتے رہیے، بس یہ کافی ہے، نہ کہ اس کو تکلیف دینے یا مارنے کی فکر میں لگ جاؤ۔ ان باتوں کے پیچھے نہ پڑیے، اللہ خوب جانتا ہے اس کے دل میں کیا ہے اور تمہارے دل میں کیا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ جن کو پیار کرتا ہے
ان کو اپنی مخلوقوں کا درد نصیب فرما دیتا ہے۔ وہ راتوں کو اپنے لیے نہیں غیروں کے لیے روتے ہیں، اپنے کو بھول جاتے ہیں، غیروں کو یاد رکھتے ہیں۔ کتنے اچھے ہیں وہ لوگ جو غیروں کے کام آتے ہیں۔ ارے اپنے کے کام تو ایک جانور بھی آتا ہے، ایک پرندہ دوسرے پرندے کے کام آتا ہے، بیٹا باپ بیٹے کے کام آتا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ انسان غیروں کے کام آئے۔ ایمان کامل کی پہچان یہ ہے کہ دل میں خداوند قدوس کی تمام مخلوقوں کا درد آ جائے۔ کسی نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کے ایمان کامل کی شان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کے دل میں خداوند قدوس کی تمام مخلوقوں کا درد آ جائے تو سمجھ لو اس کے ایمان کامل کی پہچان ہے، اور یہ مومن کی شان ہے کہ اس کا ایمان کامل ہو۔ کتے کے کوئی زخم دیکھا، بے چینی دیکھی، دیکھ کر تڑپ گیا۔ کسی جانور کے، کسی پرندے کی کوئی تکلیف دیکھی، دیکھ کر تڑپ گیا۔ ارے ہمارے بہت سے اکابر تو ایسے ہوئے ہیں کہ وقتاً فوقتاً اسپتالوں میں جاتے تھے، اور جو لنگڑے لولے اور بیمار وہاں ہوتے تھے ان کو دیکھ کر ان کے لیے دعائے شفا اور دعائے خیر کیا کرتے۔ میرے عزیزو، جس دل میں عداوت ہے اس دل میں اللہ رب العزت کی محبت نہیں ہے۔ ہاں، جس کے متعلق تمہیں تحقیق سے معلوم ہو جائے کہ واقعی وہ تمہارا دشمن ہے اور تم نے اس سے دشمنی دور کرنے کی کوشش کی ہو مگر وہ نہ سمجھا ہو تو ٹھیک ہے، اس سے چوکس رہیے، مگر اس کے لیے بھی بددعا نہ کیجیے، اس کے لیے اچھی دعائیں کیجیے۔ اللہ خوب جانتا ہے، اس سے چوکس رہیے۔ چوکس رہنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اصحاب کو منافقوں سے چوکس رہنے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے۔ تم میں سے جو یہ چاہے کہ میرا کوئی مقام بن جائے، تم میں سے جو یہ چاہے کہ میں اپنی منزل کو پہنچ جاؤں، تم میں سے جو یہ چاہے کہ میرا تعلق اللہ رب العزت سے جڑ جائے، تو تم کو چاہیے کہ تم اللہ رب العزت کی تمام مخلوقوں کا خیال رکھو۔ پھر بہت جلد تم منزل طے کر لو گے، تمہاری رفتار بڑھ جائے گی، تم اللہ تک بہت جلد پہنچ جاؤ گے۔ رب چاہے زندگی اختیار کرو، من چاہے زندگی اختیار مت کرو۔ میرے عزیزو، اس اللہ نے ہمیں اپنا بنایا، مومن بنایا ہے۔ یہ اس محبوب حقیقی کے کرم کی بات ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے، ناز ہے کہ ہم اپنے اللہ کے ہیں، مگر یہ فخر اور ناز کا ہونا تب ہی سود مند ہے کہ جب ہم اس وحدہ لا شریک کی رضا کے کام کریں۔ رب چاہے زندگی بنائیں، من چاہے زندگی نہ بنائیں۔ من تو کہتا ہے دشمن کو گالی دے، من تو کہتا ہے دشمن سے بدلہ لے، مگر رب کہتا ہے تو معاف کر دے، رب کہتا ہے تو دشمن کو دعائیں دے۔ اس لیے رب چاہے زندگی اختیار کرو، من چاہے زندگی اختیار مت کرو، تو انشاءاللہ میرے عزیزو اللہ سے سچا تعلق تمہارا رہ جائے گا۔ اللہ کی تمام مخلوقوں کا ہم خیال رکھیں گے اور اپنی دعاؤں میں سبھی کا حصہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ تمام بری بحری مخلوقات مومن کے لیے دعا کرتی ہیں۔ میرے عزیزو، آپ نے سنا ہوگا دریا کی مچھلیاں، جنگلوں کے درندے پرندے مومن کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہائے افسوس کی بات، ہائے شرم کی بات، دریا کی مچھلیاں، جنگل کے درندے پرندے تو انسان کے دعا کریں اور یہ اشرف المخلوقات ان سب کو بھلا دے۔ ارے بیٹا باپ کا خیال رکھے، باپ بیٹے کا خیال نہ رکھے۔ اتنا نادان باپ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بیٹے تو باپ کا خیال رکھ رہے ہیں اور باپ چھوٹے چھوٹے بیٹوں کو بھلا رہا ہے۔ پنچھی پرندے دریا کی مچھلیاں سب ہمارا خیال رکھ رہے ہیں اور ہم ان کا خیال نہ رکھیں۔ ہاں، چوپائے ہوں، پرندے ہوں، خدا کی بری مخلوق ہوں یا بحری مخلوقین ہوں، سبھی ہمارا خیال رکھتی ہیں۔ بڑی مخلوقوں سے مراد خشکی میں رہنے والی مخلوقیں اور بحری سے مراد سمندروں اور دریاؤں یعنی پانی میں رہنے والی مخلوقیں ہیں۔
تو بری اور بحری سے مراد یہ ہوا کہ خدا کی کتنی مخلوق خشکی میں ایسی رہتی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، اور خدا کی کتنی مخلوق ایسی ہیں جو پانی میں رہتی ہیں مگر ہم ان کو نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے یہ الفاظ کہہ دینا کہ اللہ اپنی تمام بری اور بحری مخلوقوں پر رحم فرما، یعنی بری اور بحری مخلوقات کا لفظ استعمال کر لینے سے خدا کی تمام مخلوقات کے لیے دعا ہو جاتی ہے۔ جامع لفظ ہے، جامع الفاظ کے ساتھ دعا کیا کریں، یہ بھی دعا کا ایک ادب ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی تمام مخلوقوں کا درد ہوتا ہے، ان لوگوں کی صفات کو اپناؤ، تمام مخلوقات الہیہ کا درد پیدا کرو، کہ انشاءاللہ امید ہے کہ تم بھی اللہ رب العزت کے مخصوص بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ انشاءاللہ اللہ کی تمام مخلوقوں کا خیال رکھیں گے، اللہ کی مخلوقوں میں سے کسی کو بھی اپنی ذات سے تکلیف نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔